دوسری طرف ایسے لوگ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ ان تعلقات کو کاٹ دیتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، مثلا رشتہ داریوں کو قائم رکھنے کا، دوست، احباب، ہمسائے، تمام انسان جن کے ساتھ انسان کا تعلق واسطہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی بجائے، بنا کر رکھنے کی بجائے، جوڑنے کی بجائے وہ ان کو کاٹتے ہیں، گویا وہ انسانوں کے ساتھ دشمنی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو فاسق کی یہی پہچان ہے، ایک طرف وہ اللہ کے عہد کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا، اور دوسری طرف وہ بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا اور بندوں کے ساتھ زیادتی کا برتاؤ کرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فساد فی الارض، فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں مفلحون کی بات کی گئی ہے کہ کامیاب کون لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، اور یہاں پر خاسرون کی بات ہے کہ نقصان کون اٹھائیں گے۔ تو ان آیات سے واضح طور پر یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ جو لوگ اللہ اور بندوں کے حقوق ادا نہ کریں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، اے لوگو تم اللہ کا انکار کر کیسے سکتے ہو، کیسے تم اس کا ڈینائل کر سکتے ہو، آخر کیوں نہیں مانو گے اس کو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم تو مردہ تھے، تم کچھ نہ تھے، جیسے سورۃ الدہر میں آتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر زمانے کا ایک لامتناہی وقت ایسا نہیں گزرا کہ جب کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا وہ؟ یعنی آج اگر ہم دنیا میں ہیں تو اس سے پہلے ہم کہاں تھے؟ 100 سال پہلے ہم میں سے ہم سب لوگ، ہمارا وجود، ہماری ذات کہاں تھی؟ کون ہمیں جانتا تھا؟ کون ہمیں پہچانتا تھا؟ کوئی بھی نہیں، نہ ہمارا وجود تھا، نہ ہمارا کوئی نام تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندگی بخشی۔ آج ہم زندہ ہیں، ہم بول سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، ہاتھ پاؤں ہلا سکتے ہیں، یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہے؟ آج کوئی بھی انسان اگر مرا ہوا ہو تو کسی انسان میں یہ سکت نہیں، یہ طاقت نہیں، کوئی علم اور ہنر نہیں کہ وہ اس کو زندہ کر سکے۔ فرمایا تم بے جان تھے، کچھ نہ تھے، عدم میں تھے، وہ تمہیں وجود میں لایا، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر ثم یمیتکم، وہ تم کو موت دے گا۔ موت ایک ایسا واقعہ ہے جو کسی کی نگاہوں سے بھی اوجھل نہیں، کوئی بھی اس سے انجان نہیں، ہر ذی روح کو معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کا خاتمہ ہے۔ فرمایا کہ ایک دن تمہیں بھی مرنا ہے، موت ہر ایک کے پیچھے ہے، لیکن موت خاتمے کا نام نہیں۔ ثم یحییکم، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا۔ یہ کون سی زندگی؟ یہ برزخ کی زندگی۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن۔ تو انسان اپنے اوپر گزرنے والے مختلف فیزز کو تو دیکھے کہ وہ کچھ نہ تھا، پھر آج ہے، پھر کچھ نہیں ہوگا، پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا، وہاں اس کا حساب ہوگا، وہاں اس کو جواب دینا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے عقل انکار نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ ہونا ہونے کا جوڑا ہے، پھر اس کے بعد یعنی موت اور زندگی، پھر موت، پھر زندگی، اور اس کے بعد کچھ نہیں، پھر ہمیشہ کے لیے زندگی۔ جنت ہے یا جہنم، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کا مقدر، جیسے اس کے اعمال۔ لیکن زندگی اور موت کا سبق انسان کو اللہ کے وجود، اللہ کے خالق ہونے کا یقین دلاتا ہے کہ یہ سب کچھ خود وجود میں نہیں آ سکتا۔ انسان نے بہت کچھ بنایا ہے، بہت سی اس کی ایجادات ہیں، تخلیقات ہیں، لیکن انسان کو نہیں بنا سکتا ہے۔ انسان زندگی کو ایجاد نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کا موجد صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے، جو صرف اس کے اختیار میں ہے، جو صرف اس کی پاور میں ہے، کوئی دوسرا انسان اس کے قابل نہیں، اس معاملے میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس لیے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کا انکار نہ کرو، اس کو مان جاؤ، اور ماننے کے لیے اپنے وجود کو دیکھو، اپنے ہاتھ پاؤں کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو۔ اگر تم ہو تو تمہاری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ تمہارا کوئی خالق ہے، تبھی تو تم کریشن ہو۔ اور پھر مزید اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں هو الذی، کون ہے تمہارا خالق؟ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا،
وہ جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ بنایا جو زمین کے اندر. زمین میں کیا کچھ ہے؟ ابھی میں نے مچھر کا ذکر کیا کہ 3,500 تو اس کی اقسام ہیں. تو باقی چیزیں کتنی ہوں گی؟ پرندوں کی کتنی اقسام ہیں؟ زمین پہ رہنے والے کیڑوں کی، زمین کے اندر پائی جانے والی مخلوق، سمندروں کے اندر اور سمندروں کی تہوں میں ابھی تک ہر روز ایسی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی. لیکن حیرت ہوتی ہے کہ انسان ایکسپلور کرنے والوں سے تو بہت امپریس ہوتا ہے، لیکن خالق سے نہیں ہوتا جس نے وہ سب کچھ بنایا. کہاں سے انسان کی عقل پھر جاتی ہے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانے اور اس کا شکر ادا کریں. ثم استوى الى السماء، صرف زمین اور اس کی چیزیں نہیں، اس نے آسمان بھی بنایا اور آسمان کا اس نے قصد کیا. فسواهن 7 سماوات، اور آسمانوں کو اس نے 7 آسمان بنایا. اب ان کی کیفیت کیا ہے؟ حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن قرآن مجید میں 7 آسمانوں کا ذکر ہے، ایک جگہ پر 7 زمینوں کا ذکر بھی ہے. یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کی علامت ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا بنایا ہے، کیسے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے. اس لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانے، اپنے خالق کو جانے، اس کو مانے، اس کی کتاب کی قدر کرے اور اس رہنمائی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے، کیونکہ اسی میں انسان کی فلاح اور کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کامیابی سے نوازے. آپ سب کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.